بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ یہ سورہ بقرہ کا 5واں رکوع شروع ہو گیا ہمارا۔ 4 رکوع پچھلے ہم نے پڑھ لیے تھے الحمدللہ، جس میں یوں بتایا تھا کہ قرآن کریم کی جو تعلیم ہے، جو ہدایت ہے، وہ ہر انسان کے لیے عام ہے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، تمام کے لیے عام ہے۔ لیکن قرآن کی ہدایت اور قرآن کی تعلیم سے فائدہ صرف مومن لوگ اٹھائیں گے، جو ایمان لے کر آ گئے، جو متقی بن گئے، اللہ والے بن گئے۔ تو فائدہ تو صرف انہی کے لیے ہے، قرآن کی ہدایت اور قرآن کی تعلیمات سے فائدہ صرف وہ اٹھائیں گے۔ تو پچھلے رکوع میں ہم نے یہ سب باتیں پڑھی تھی، ماننے والوں کی، نہ ماننے والوں کی، منافق قسم کے جو لوگ تھے ان کی مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی اور ان کا انجام بیان فرمایا کہ ایسے ایسے لوگوں کا یہ انجام ہوگا، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ پھر فرشتوں کے بارے میں ذکر تھا ہمارا۔ اب یہاں پر اللہ پاک جو ہے وہ بنی اسرائیل یعنی پچھلی سابقہ امت کے بارے میں اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں۔ یہ 5واں رکوع جو ہمارا شروع ہوا نا، یہاں سے لے کر کہ کچھ 9-10 رکوع ہیں، یہ 9-10 رکوع میں اللہ پاک نے پچھلی امتوں کا ذکر کیا ہے، جو ہمارے نبی سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں، جن میں بھی بہت سارے نبی اور رسول آئے ہیں، ان کے بارے میں یہاں سے ذکر کیا ہے اللہ پاک نے۔ اور خطاب میں یوں فرمایا، اے بنی اسرائیل۔ اسرائیل جو ہے نا، اسرائیل یہ عبرانی لفظ ہے، اس کو ہمیں سیکھنا ہے، یہ چیز کو۔ عبرانی لفظ ہے، عبرانی لفظ میں اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں آئے گا اسرائیل تو اس کا مطلب ہوگا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یہ اسرائیل جو ہے نا، وہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے یہ اسرائیل۔ جتنے بھی دنیا میں نبی آئے، رسول آئے، تمام کے صرف ایک ہی نام تھے۔ صرف ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں۔ ان کے بعد یہ یعقوب علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں، علماء فرماتے ہیں، بعض علماء نے ایسا لکھا ہے تفسیر میں کہ یعقوب علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جن کے 2 نام تھے، ایک تو یعقوب تھا اور دوسرا یہ اسرائیل۔ اب یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، کتنے 12 لڑکے تھے۔ وہ 12 لڑکوں سے اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی جو پوری نسل چلائی ہے نا، وہ پھر یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ختم ہوتی، اور انہی کے اندر نبی اور رسول سب آتے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے، سب بڑے بڑے رسول بنی اسرائیل میں۔ یعقوب علیہ السلام کے جو لڑکے تھے ان سے اللہ پاک نے نسل چلائی بنی اسرائیل کی۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ خاص خطاب فرما رہے ہیں، کیونکہ 2 قسم کے لوگ تھے، ماننے والے، نہ ماننے والے۔ اور پھر نہ ماننے والوں میں بھی بالکل جاہل اور مشرک قسم کے لوگ تھے مکہ میں، جو بالکل ان پڑھ تھے، کچھ عربی بہت اچھی بولتے تھے لیکن ان پڑھ تھے، کوئی شریعت اور احکام کا ان کو علم نہیں تھا۔ کچھ لوگ دوسری قسم کے وہ لوگ تھے جو یہود اور نصارہ تھے، جو مدینہ منورہ کے آس پاس میں کچھ لوگ آباد تھے، ان کی کثرت تھی، مطلب بہت سارے لوگ یہ لوگ آباد تھے مدینہ کے آس پاس میں۔ یہ یہود اور نصارہ کہلاتے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی بولتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نصارہ بولتے ہیں۔ اب یہ جو یہود تھے وہ نصارہ والوں کو نہیں مانتے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے۔ جو نصارہ تھے عیسیٰ علیہ السلام والے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے۔
یہ دو قسم کے لوگ تھے، اور یہ دونوں کے دونوں پڑھے لکھے لوگ تھے. ان کے پاس آسمانی کتابیں تورات اور انجیل تھی، اس کا علم ان کے پاس تھا، اور خاندانی شرافت والے لوگ تھے. تو یہ لوگ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو مدینہ کے آس پاس میں لوگ آباد تھے. کچھ لوگ یہودی مدینہ میں بھی تھے، لیکن بعد میں جو ہے وہ اسلام کی حکومت قائم ہوئی مدینہ میں، تو بعد میں ان کو نکال دیا گیا یہودیوں کو. یہ لوگ کافی پستی میں تھے اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، بہت پستی میں تھے. ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا سیدھے راستے کا، صراط مستقیم کا کوئی علم ان کے پاس نہیں تھا. ہاں کتابیں بہت اچھی تھی ان کے پاس، تورات انجیل ان کا علم، وہ پڑھے لکھے لوگ تھے یہ لوگ. اور تورات انجیل میں خود ہمارے نبی کا ذکر ہے، قرآن کریم کا ذکر ہے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. یہ آگے قرآن کی آیتوں میں آئے گا اس کے بارے میں. اور سورہ بنی اسرائیل بھی آئے گی، اس میں بھی جو ہے وہ پہلے رکوع میں ان کا ذکر ہے. تو یہ کافی پڑھے لکھے لوگ تھے یہود اور نصارہ. تو اس میں کیا ہوا کہ اللہ پاک نے یہاں پر ان کو خطاب فرمایا، اور ان شروع کی آیتوں میں 5ویں رکوع کی شروع کی آیتوں میں اللہ پاک نے ان کو دعوت دی، اسرائیل کو، بنی اسرائیل کو، یہود کو، نصارہ کو، جو ہمارے نبی کے زمانے میں تھے. کیا دعوت دی اللہ پاک نے؟ ان کو مانوس کیا. دعوت میں ہوتا بھی یہی ہے، سب سے پہلے لوگوں کو مانوس کرنا ہوتا ہے. کسی بھی آدمی کو دعوت دینی ہو تو وہ دعوت اس وقت تک مؤثر نہیں بنے گی جب تک کہ اس کے ساتھ محبت سے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے، اکرام سے، اس کی عزت کرتے ہوئے، شرافت سے اس کے ساتھ پیش نہیں آئیں گے، وہاں تک دعوت چلنے والی نہیں ہے کسی بھی چیز کی دعوت. ہاں وہ دادا گیری والی بات الگ ہے، وہ تو سراسر دادا گیری، وہ اگرانی کرنے جاتے ہیں دکانوں پہ وغیرہ وغیرہ، زمین قبضہ کرتے ہیں، دکانوں کی اگرانی، مال کی اگرانی، تو وہ تو سراسر دادا گیری، وہ دعوت کے اندر نہیں. یہ جو دین کے معاملے میں دعوت جس کو ہم کہیں گے نا، اس کو ہم پہلے سمجھیں گے کہ بھائی دعوت اگر کسی کو دینی ہو تو اس میں اس کے ساتھ محبت اور مانوس کرنا ہوتا ہے اس کو، سامنے والے انسان کو. اگر وہ ہم سے مانوس، بھائی آپ تو بہت اچھا، آپ کا نام ماشاء اللہ، آپ کا نام بہت بہترین، آپ نماز پڑھتے ہیں ماشاء اللہ؟ بولے ہاں میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ. آپ کی طرح جو ہے اللہ پاک پوری بستی والوں کو بھی ایسا بنا دے، کیا وہ لوگ بھی 5 وقت کی نماز آپ کی طرح ماشاء اللہ پڑھنے والے بن جائیں. آپ کا تو ماشاء اللہ نام بھی اتنا اچھا ہے، آپ کا خاندان بھی ماشاء اللہ اتنا اچھا ہے، آپ کے اندر اتنی اچھی صلاحیت ہے ماشاء اللہ. تو وہ دین کے راستے میں، کام میں کس طریقے سے لگے، تو اس طرح کی ہم اس کو کیا کرتے ہیں، مانوس کرتے ہیں، پھر اس کو دعوت دیتے ہیں. بھائی اللہ کے راستے میں جانا ہے آپ لوگ ان شاء اللہ 40 دن، بھائی تیاری کر لو، یہ بہت ضرورت ہے آپ کی ماشاء اللہ. تو مانوس کرنا پڑتا ہے محبت کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ. تو اللہ پاک جو ہے وہ یہ بنی اسرائیل کو مانوس کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ سیدھے راستے کی طرف آ جاوے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو اس میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی ہے، یا میرے اس احسان کو جو میں نے تم کو عطا کی ہے. اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میرے وعدے کو پورا کرو تو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو. اور کیا کرو؟ مجھ ہی سے ڈرو. اللہ پاک نے دعوت دی، اور دعوت دینے کے اندر سب سے پہلے اپنی نعمتوں کو اور اپنے احسانات کو جتایا ان کو، کہ یہ ساری نعمتیں اور سارے احسانات میرے ہی ہے. اللہ پاک یوں جتا رہے دعوت دینے کے لیے. ہوتا ہے نا بھائی صاحب، ایک آدمی کام کر رہا ہے کسی جگہ دکان پہ، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے اس لیے، وہ دکان پہ کسی جگہ کام کر رہا ہے، اب جو اس کا سیٹ ہے وہ اس کو سوچ رہا ہے کہ بھئی یہ کام کس طریقے سے اچھا کرے، تو اس کو مانوس کرتا ہے محبت کے ساتھ. اس کو اپنے پاس بیٹا دیکھ بھائی اپنے کام کرنا، دکان کے اندر جتنا مال ہے وہ تو ماشاء اللہ محنت کر کے بیچتا ہی ہے. اب ایک مال جو ہے وہ جیسے ایک کپڑا ہے، اب یہ کپڑا جو ہے نا وہ جتنی زیادہ رقم میں بیچے گا نا اتنا زیادہ کمیشن تیرے اوپر لگاؤں گا. تو اب کیا کرے گا وہ؟
محنت کرے گا بھائی میرے کو کمیشن ملنے والا ہے. سیلری تو ملتی ہے، ساتھ میں کیا ملے گا؟ جتنی زیادہ دام لگا کے اس کو میں بیکوں گا تو کمیشن بھی سیٹ دے گا میرے کو. وہ اللہ پاک اس طریقے سے جتا رہا ہے کہ دیکھو میری نعمت ہیں، میرے احسانات ہیں تم لوگوں پر، ساری چیز دی ہوئی وہ میری ہے. اب تم کیا کرو؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میرے وعدے کو پورا کر لو، میں تمہارے وعدے کو پورا کر لوں گا. اچھا وعدہ کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے؟ وہ وعدہ یہ ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، یعنی جو بنی اسرائیل کو اللہ پاک فرماتے ہیں خطاب کر کے کہ میرے وعدے کو پورا کرو. وہ کیا وعدہ ہے؟ وہ وعدہ جو ہے وہ اللہ پاک سے کیا ہوا وعدہ ہے، عہد، جو تورات میں بھی انہوں نے پڑھا تھا، انجیل میں بھی پڑھا تھا کہ اپنے اپنے وقت کے نبی کی بات کو ماننا ہے. آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہونے والے ہیں، ان کی اتباع کرنا ہے، ان کی ماننا ہے، یہ وعدہ ہے. تو تم یہ وعدہ پورا کر لو، اپنے وقت کے نبی کی بات مان لو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، تو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. تو اللہ پاک ان کا کیا وعدہ پورا کریں گے کہ اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور گناہ معاف کر کے اللہ پاک ان کو جنت میں داخل کر دیں گے. تو یہ دونوں کا وعدہ پورا ہو گیا، ان کا بھی اور اللہ پاک کا بھی. تو اللہ پاک نے اس طریقے سے ان کو مانوس کیا اور دعوت دی بنی اسرائیل کو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور ایمان لے کر آؤ اس چیز پر جس کو میں نے نازل کیا ہے، اس کتاب پر ایمان لے کر آؤ جو میں نے نازل کی ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو تصدیق کرنے والی ہے، جو سچ بتانے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، یا اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اول یعنی پہلا، کہ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اور کافر مت بنو. یہ اس کے دو مطلب یہاں پر ہو سکتے ہیں مصدقا لما معکم کے، کہ جو چیز میں نے تم پر نازل کی ہے اس پر ایمان لے کر آؤ. تو اس سے کتاب یعنی قرآن کریم مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں تورات اور انجیل جو پہلے آسمانی کتاب تھی، پہلے نبیوں پر اتری، ان کی تصدیق کرنے والے اور ان کو سچ بتانے والے ہیں. ہمارے نبی بھی اور قرآن بھی. قرآن کے اندر بھی ہے، آگے ذکر آئے گا فیہ ہدی و نور، فیہا ہدی و نور، اس طریقے سے الفاظ آئیں گے کہ تورات اور انجیل جو ہے نا اس میں ہدایت ہیں، اس میں نور ہیں. تو قرآن اور ہمارے نبی یہ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ پچھلی امتوں میں جو آسمانی کتاب آئی تھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں، اس کو سچ بتا رہے ہیں کہ ہاں یہ سچی ہے. ایک مطلب تو اس کا یہ ہو سکتا ہے. دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ تورات اور انجیل میں جو باتیں آنے والی ٹائم کی لکھی ہوئی ہیں ہمارے نبی کے ٹائم کی، تو اس کے مصداق بن کر کے آئے ہیں قرآن اور ہمارے نبی. تورات میں جو باتیں لکھی ہیں، انجیل میں جو باتیں لکھی ہے، اس کے مصداق بن کر کون آئے ہیں؟ ہمارے نبی بن کر آئے ہیں. ورنہ اگر ہمارے نبی بن کر اور رسول بن کر نہ آتے تو تورات اور انجیل میں جو پچھلے زمانے میں باتیں لکھی ہوئی تھی وہ سب باتیں جھوٹی ہو جاتی. لیکن وہ سب باتیں سچی کرنے کے لیے اللہ پاک نے قرآن کریم بھی دیا، اور پھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر دنیا میں بھیجا. تو اس کے بارے میں اللہ پاک یوں فرما رہے ہیں کہ ایمان لے کر آ جاؤ بنی اسرائیل سے. یہ بنی اسرائیل سے دعوت کے جو خطاب چل رہا ہے کہ بنی اسرائیل تم ایمان لے کر آ جاؤ اس چیز پر جس کو میں نے نازل کیا ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس موجود ہے، اور سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو. ورنہ تو تم سے شروعات ہوگی کفر کی، کہ تم تو جو ہے ہمارے نبی کے زمانے میں لوگ دعائیں مانگتے تھے ہمارے نبی کے وسیلے سے کہ اللہ آخری زمانے میں ایک نبی آنے والے ہیں جو آخری رسول ہیں، ان کے وسیلے سے جو ہے ہم دعائیں مانگتے ہیں. تو تم تو دعائیں مانگتے تھے اور اب تم ہی انکار کرو گے، تم ہی سب سے پہلے انکار کرو گے. اور جب تم نے سب سے پہلے انکار کر دیا تو قیامت تک جو ہے انسان جو کافر رہے گا، جو انکار کرنے والا بنے گا، تو اس کا سارا وبال اس پہ جائے گا جو سب سے پہلا کافر بنا ہے دنیا کے اندر. جو سب سے پہلا انسان کافر بنا ہے نا، انکار کرنے والا بنا نا، اس کا دیکھ کر کے جتنے بھی لوگ قیامت تک انکار کرتے چلے جائیں گے تو یہ ساروں کا وبال اس کو ملے گا. اس لیے ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ذریعے سے کوئی ایک نیکی زندہ ہو جاؤ دنیا میں جو قیامت تک چل پڑے.
قیامت تک کوئی نیکی ہمارے ذریعے سے چل پڑے. تو قیامت تک آنے والا ہر انسان اس کے اوپر عمل کرے گا، اس کے اوپر جم جائے گا، تو اس کا سارا ثواب ہم کو پہنچے گا. ہم تو کہاں ہوں گے؟ اللہ کے پاس ہوں گے اس وقت جب بھی ہمارے پاس، ہم کو تو خبر بھی نہیں ہوگی کیسے کیسے لوگ دنیا میں پیدا ہونے والے قیامت تک، ہم کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا. لیکن وہ عمل کریں گے اس نیکی پہ جس کو ہم زندہ کر کے گئے تھے، تو اس کا سارا ثواب ہم تک پہنچ جائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری ان آیاتوں کو چند تھوڑے سے مول کے بدلے مت بیچو، اور مت لو بمقابلے میرے احکام کے معاوضہ حقیر کو. اس کا ترجمہ یہ ہوگا، یعنی حقیر اور چھوٹا سا اور تھوڑا سا مول میری آیتوں کے بدلے میں مت خریدو. ولا تشترو کا مطلب مت خریدو میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑا سا مول. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو. میری آیتوں سے مراد جو ہے اللہ پاک کا کلام ہے. اب وہ اللہ پاک کے کلام کے بدلے میں دنیا کی چند کوڑی کی جو رقم ہے نا، وہ رقم مت لگاؤ، کیونکہ وہ رقم اللہ پاک کے کلام کا اور اللہ کی آیتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں. اس سے ایک مسئلہ ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے، مسئلہ کہ قرآن کریم کے ختم پر، یعنی قرآن کریم کا ایصال ثواب ہوتا ہے ایک تو، اور ایک ہوتا ہے قرآن کریم کی تعلیم کی اجرت. بھائی ہم کسی کو بچوں کو مدرسہ پڑھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں قرآن کریم کی. اب وہ تو ظاہر سی بات ہے حافظ اور عالم کا اور مفتی کا کام ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی بچوں کو تعلیم دینا. یہ تعلیم کی اجرت، یہ اب آیت سے جو ہے ایک مسئلہ ہم کو سمجھ لینا. تفسیر میں لکھا ہے یہ کہ وہ قرآن کریم کی تعلیم کی اجرت لینا جائز ہے کہ ناجائز ہے. تو اس میں علماء یوں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم کی اجرت لینا جائز ہے، اجرت لے سکتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں مدرسوں میں جو استاد پڑھاتے ہیں ان کی مہینے کی تنخواہ فکس ہوتی. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ دین کے جو ہے وہ مٹنے کا خطرہ ہے. بھائی ان بچوں کو اگر تعلیم نہیں دی جائے گی صحیح طور سے تو دین آہستہ آہستہ آنے والی نسلوں میں ختم ہو جائے گا. تو اس کے لیے پھر علماء کو مقرر کیا، حافظوں کو مقرر کیا، مفتیوں کو متعین کیا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے بچوں کو تعلیم دو، آپ اسی میں مشغول رہو. مہینے کی تنخواہ آپ کی متعین کر دی جائے گی. وہ تنخواہ ان کے وقت تک ہی لیتے ہیں. اگر وہ علماء اور وہ حفاظ اور وہ مفتی اگر کسی دوسرے کام میں، دنیاوی کام میں مشغول ہو جائے، کاروبار میں، کہ بھائی ہم کو بھی جو ہے چند خرچوں کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم بھی کاروبار کریں گے، بزنس کریں گے، تو پھر یہ دین کی محنت، یہ بچوں کو پڑھانا مدرسہ، یہ چیز تو ختم ہی ہو جائے گی پھر، اور غیر محسوس طریقے سے آنے والی نسل بالکل برباد ہو جائے گی. تو وہ فتنے سے اور چیز سے بچانے کے لیے جو ہے اجرت دی جاتی ہے. دوسرا مسئلہ اس آیت کریمہ سے یہ نکلتا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے ایک آدمی مر گیا تو مرنے کے بعد اس کا ایصال ثواب کرتے نا، قرآن پڑھ کے اس کو پہنچا دیں. تو قرآن پڑھ کے پہنچانا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس پہ اجرت لینا، اس پہ ہدیہ لینا یا متعین کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. علماء منع فرماتے ہیں. یہ مسئلہ ہے کہ ایک آدمی مر گیا، اب چند حافظوں کو مدرسے سے بلایا جا رہا ہے یا عالموں کو بلایا جا رہا ہے، 5-6 عالموں کو، یا بھائی گھر میں بیٹھو آپ قرآن خوانی کرو. اتنی قرآن خوانی ہو گئی، اب وہ فلاں نام سے بخش دو اس کے اوپر، وہ جو مر گیا ہے، اب وہ اتنی اجرت ہم آپ کو دیں گے. تو یہ اجرت لینا حرام ہے. ہاں قرآن پڑھ کے ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں ہم، یہ تو بہت بڑی ثواب کی چیز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس پر اجرت نہیں لے سکتے ہیں. ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن پر اجرت نہیں لے سکتے ہیں، منع فرماتے ہیں علماء کرام. تو اس کو ہم سب کو دھیان میں رکھنا چاہیے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور میری آیتوں کے بدلے میں جو ہے حقیر اور تھوڑا سا دام جو ہے مت خریدو یا مت بیچو. وَلَا تَشْتَرُوا کا مطلب مت خریدو میری آیتوں کے بدلے میں حقیر معاوضہ. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، مجھ ہی سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق بات کو، صحیح بات کو غلط بات کے ساتھ گڑبڑ مت کرو، یعنی ملاؤ مت، خلط ملط مت کرو. حق کو ناحق کے ساتھ مخلوط مت کرو، یعنی ملاؤ مت. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ،
اور پھر پوشیدہ بھی مت کرو، یعنی چھپاؤ بھی مت کس کو؟ حق بات کو۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، حق بات کو چھپاؤ بھی مت۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر تم جانتے ہو کہ یہ بات صحیح ہے، اس کے باوجود بھی تم اس کو چھپاؤ مت۔ جو حق بات ہے اس کو تو ہمیں کہہ ہی دینی۔ معارف القرآن میں ایک بہت بہترین واقعہ لکھا ہے اس کا، یہ حق بات کے بارے میں۔ بس وہ واقعہ جو ہے وہ بول کر کے پھر اپنے انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے اس کی۔ وہ واقعہ معارف القرآن میں لکھا ہے سلیمان بن عبد الملک، جو ایک زمانے میں بادشاہ گزرا ہے، اس کے بارے میں۔ وہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ گیا، اس کے ساتھ کچھ ساتھی تھے، درباری لوگ تھے۔ مدینہ منورہ جا کر اس نے یوں کہا کہ اب اس وقت جو ہے کوئی ایسا آدمی موجود ہے مدینہ میں جو صحابہ کے ساتھ میں رہا ہو؟ تو لوگوں نے تحقیق کی، ہاں ایک آدمی ہے، اس کا نام ابو حازم ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے کہا بادشاہ نے جاؤ ان کو بلاؤ۔ ان کو بلایا، اور جیسے ہی بلایا ان کو تو بادشاہ نے ان کو کہا یار کیسی بے وفائی ہے، میں یہاں مدینہ منورہ میں آیا ہوں، میرے ساتھ پورا قافلہ ہے، اور مدینہ منورہ کے مشہور لوگ، بڑے بڑے لوگ میرے سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اور آپ نہیں آئے ملنے کے لیے۔ تو ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ جو صحابہ کے ساتھ میں رہے ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ بے وفائی کی بات ہی کہاں آتی، اس سے پہلے نہ میں نے آپ کو دیکھا، نہ آپ نے مجھے دیکھا، نہ میں آپ کو جانتا ہوں، نہ آپ مجھے جان، تو ملاقات کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے بے وفائی کی چیز میں۔ وہ ساتھ میں جو تھے نا بادشاہ کے، انہوں نے کہا بادشاہ کو نہیں، ابو حازم صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے غلط کہا۔ تو وہیں انہوں سرنڈر ہو گئے، ہاں بات تو بہت صحیح، بادشاہ ہو کے بھی۔ اس کے بعد پھر بادشاہ نے کچھ سوال ان سے شروع کیے، سوال کرنا کیا کیے، شروع کیے۔ اس میں انہوں نے پوچھا کہ بھائی بہترین کلام کون سا ہے، یعنی بہترین بات کون سی ہے۔ پھر ایک بات پوچھی کہ آدمی موت سے گھبراتا کیوں ہے؟ تو ابو حازم نے جواب دیا کہ اصل میں اس نے دنیا کو آباد کر دیا اور آخرت کو ویران کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ویران گھر کی طرف کون جائے گا آبادی کو چھوڑ کے؟ کوئی جانا چاہے گا؟ نہیں جائے گا۔ بھائی ہماری تو دنیا ہی آباد ہے، سب کچھ یہیں پر، حالانکہ اصل آبادی تو آخرت کی۔ اس طریقے سے سوال کیا، بھائی بہترین صدقہ کیا ہے؟ بادشاہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے ایک سوال کیا کہ بھائی اللہ کے سامنے ہماری کس طرح کی سی پیشی ہوگی، کون سا عمل بہت اچھا ہے، افضل ہے۔ یہ سب سوال کرتے گئے، اور وہ ابو حازم ان کو صحیح جواب دیتے گئے۔ بہت لمبی 2 صفحے کا ہے پورا، 2 صفحے کے سوال جواب ان کے۔ تو اصل میں وقت بہت زیادہ ہو جائے گا اپنا، اس کو انشاءاللہ آئندہ بھی اپنے ایسا تو تھوڑا لے لیں گے سوال جواب کو انشاءاللہ۔ پھر آخر میں سوال جواب جب ختم ہوئے تو بادشاہ نے جیب میں سے نکال کے 1000 دینار ان کو دیا، ایک آدمی کو دیا، جاؤ ابو حازم کو دیا۔ صحابہ کے ساتھ رہے اور پھر حق بات کہنے میں شرماتے نہیں ذرا بھی۔ میں تو بادشاہ ہوں، میرے سامنے بھی جو باتیں بولنی ہے وہ تو بول ہی دی انہوں نے۔ جاؤ 1000 روپے دے کے آؤ۔ وہ 1000 روپے لے کے گیا آدمی۔ تو ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ بڑی شخصیت تھی، انہوں نے کاغذ میں لکھ کر بھیجے وہ 1000 دینار بھی، اور کاغذ میں لکھ کے دیا کہ یہ جو 1000 دینار ہے، یہ جو تو نے سوال کیے تھے بہت سارے، اس کے جواب کا اگر بدلہ ہے تو اس کو لینے سے بہتر ہے کہ سور کا گوشت کھا لوں۔ میرے سوالوں کے جواب کا اگر بدلہ ہی ہے تو اس سے بہتر خون بھی لکھا ہے تفسیر میں، اور دوسرا لکھا ہے سور کا گوشت، وہ کھانا بھی بہتر ہے میرے لیے اگر اس کا بدلہ میں لے لوں میرے جوابوں کا، اگر یہ بدلے سے آپ نے دیے ہوئے ہیں تو۔ ہاں اگر آپ نے اجرت دی ہے تو میرے جیسے بہت سارے علماء دین ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اگر ان سب کو آپ نے برابر دیا ہے تو پھر میں لے سکتا ہوں، ورنہ تو پھر مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے واپس دینار بھی بھیج دیے۔ اس پہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ تم حق بات کو، یعنی کسی کے سامنے حق بات بولنی ہو، چاہے سامنے والا انسان کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا بادشاہ بھی کیوں نہ ہو اور چھوٹے سے چھوٹا انسان بھی کیوں نہ ہو۔ یہ سوال جواب انشاءاللہ اپنا آئندہ لے لیں گے اس کو، کہ حق بات بولنے پہ، کہ حق بات کو ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق بات کو غلط بات کے ساتھ مخلوط مت کرو، ملاؤ مت۔ صحیح بات ہے اس کو ایک طرف رکھنا ہے، غلط بات ہے اس کو ایک طرف رکھنا ہے، یا تو پھر پوری غلط بات ہو جائے یا پھر پوری صحیح بات ہو جائے، حق بات ہو جائے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ حق بات انسان بولے،
یہ نہیں کہ اس کو خلط ملط کر دے بھائی، کھچڑا بنا دے. بھائی ایک بات بولنی ہے، حق باتیں ایک طرف، غلط باتیں باطل کی، اور دونوں کو ملا دیا تو کھچڑا ہو جائے گا. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور چھپاؤ مت حق بات کہنے کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو تو. جان کا خطرہ بھی ہو نا تو بھی حق بات بولی دینے کی، اگر جانتے ہو تو. بھلے ہماری جان چلی جائے لیکن حق بات ہمیں بول دینے کی، اچھے انداز میں، محبت والے انداز میں، تاکہ سامنے والے کے دل میں تکلیف نہ ہو. حق بات بولنے میں بھی اس بات کا خاص دھیان رکھنا ہے، ورنہ بعض لوگ بہت جوش سے کام لیتے ہیں. 4 مہینے اللہ کے راستے میں جا کے گھر میں کوئی چیز چل ہی نہیں رہی، بھائی یہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. ارے بھائی 4 مہینے سے پہلے تو خود بھی وہی کرتا تھا، وہ کام تو خود بھی. یہ تو 4 مہینے اللہ کے راستے میں جا کر آیا تو بھائی کچھ ایمانی پاور آیا، کچھ کرنٹ آیا، وہاں سے چارج ہوا. تو اب آ کر کے تو سب چیز گھر میں بند کروا دینا چاہے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا. محلے میں جو ہے کچھ لوگ جو ہے شراب کے عادی، وہ بھائی 40 دن وقت لگا کے آئے، وہاں جا کے ان کو دادا گیری بوچھی پکڑ کے. بھائی اب شراب کوئی بھی محلے میں پیے گا نہیں، بھائی کوئی بھی خریدے گا نہیں. وہ جتنے بھی دوست لوگ ہیں وہ اس کی بوچھی پکڑ لیں گے. 40 دن میں جانے سے پہلے تم ہی تو ہمارے ساتھ پی لی. انہیں جوش کہنے کا مطلب جوش سے کام نہیں لینا. دعوت دینے میں بھی، حق بات بولنے میں بھی حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سامنے والوں کو مانوس کرنا چاہیے اچھے سے. بھائی آپ کا نام تو بہت بہترین ہے ماشاء اللہ، بہت اچھے معنی والا نام. آپ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی؟ ہاں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں میں، شاباش، مسجد میں نماز پڑھتا ہوں. بھائی میرا یہ کاروبار ہے. اچھا ماشاء اللہ، بہت اچھی بات. اس طریقے سے سب سے پہلے اس کے عزت کرنا، اکرام، محبت کے ساتھ اس کو دعوت دینا، تو ہماری دعوت چلے گی، ورنہ دعوت نہیں چلے گی. اس کے بعد وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو. یہ کچھ مسائل اور احکام آگے آئیں گے انشاءاللہ، اس کو ہم آئندہ پڑھیں گے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر